السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے نفاس۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم حیض اور استحاض کے احکامات بیان چکے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہماری ویڈیو نفاس کے بارے میں ہے کہ نفاس کیا چیز ہے اور نفاس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ میرے دوستو، نفاس اس بیماری کو کہا جاتی ہے، اس خون کو کہا جاتی ہے جب ولادت کے بعد عورت کو شروع ہو ولادت پہ خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس۔ اس نفاس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جیسی ہی ولادت کے بعد خون شروع ہوا تو عورت کی نفاس بھی شروع ہو گئی۔ اور سے کم عدت اس کا 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی لمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ 1 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، یہ ہفتے میں بھی، یہ 10 دن میں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر یہ خون جاری رہے تو 40 دن تک جاری رہ سکتا ہے ولادت کا خون۔ اس کے بعد جو خون ہوگا وہ نفاس میں شامل نہیں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا، خون آنا شروع ہو گئی، 1 دن کے بعد ان کا خون بند ہو گیا، اب بھی اس کا نفاس بھی ختم ہو گیا۔ یہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھے۔ بالفرض بچے کے ولادت کے بعد خون 3 دن تک جاری رہا، پھر بند ہو گیا، اور عورت نے ذہن میں یہ لیا کہ میرا نفاس کا جو خون ہے وہ بند ہو گیا۔ اس نے غسل کیا، نماز پڑھنا بھی شروع کی، اب یہ خون ہفتے تک نہیں آیا، 2 ہفتوں تک نہیں آیا، لیکن 40 دن سے پہلے یہ آ گیا، تو میرے دوستو یہ بھی نفاس میں شامل ہوگا۔ یعنی کہ نفاس کا کم ٹائم جو ہے وہ 1 دن ہے، زیادہ معلوم نہیں، 2 دن کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے، ہفتے کے بعد بھی ختم ہو سکتی ہیں، مہینے کے بعد بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ نفاس کا جو لمٹ ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے اوپر نفاس والی خون نہیں آ سکتی۔ اگر 40 دن کے بعد خون آنا شروع ہوا تو یہ حیض میں شمار ہو جائے گا، یہ نفاس میں نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، نفاس کا کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، لیکن 40 دن سے پہلے ختم ہوگی۔ 1 ہفتہ بھی چل سکتی ہیں، 1 مہینہ بھی چل سکتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2 دن کے بعد خون بند ہو گئی، پھر بھی 40ویں تک انتظار کرتی رہتی ہیں کہ میری 40ویں جب پوری ہو جائے گی پھر میں غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کروں گی، لیکن یہ غلط ہے۔ جیسے خون بند ہو گیا، نفاس ختم، عورت غسل کرے گی، نماز پڑھنا بھی شروع کرے گی۔ اگر نماز اس نے چھوڑ دیا تو قضا اس پہ واجب ہوگی، یہ دوبارہ نماز کو لوٹائے گی، قضا پڑے گی، معاف نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے دوستو، عورتوں کی جتنی بھی مسائل ہیں وہ ایک بار سننے سے یاد میں نہیں آ جاتی، تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ بیشتی زیور جو کتاب ہیں اس میں حیض اور استحاض اور نفاس کے احکام بہت تفصیل سے آئے ہیں، آپ برائے مہربانی فرما کر ان کا مطالعہ کریں، آپ کو یاد بھی آ جائے گی، بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ بالخصوص میرے بہنوں، ان احکام کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کو دین کے مسئلے میں الجھن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر میرے بہنوں، اگر میرے بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو برائے کرم ایک لائک بنتا ہے، ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ نگہبان۔